سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17، جس کا نزول مکۃ المکرمہ میں ہوا اور اس زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو لوگ اذیت دے رہے تھے اور اسلام کی نشر و اشاعت میں حائل ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکۃ المکرمہ میں ہی سورہ انبیاء نازل ہوئی۔ شروع میں توحید کا بیان اور اس کے دلائل بیان کیے گئے کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہی معبود برحق ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو 10 انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے بیان کر کے تفصیل کر کے تسلی دینا مقصود ہے کہ یہ کڑا وقت، یہ مشکل وقت صرف مسلمانوں پر ہی نہیں، صرف آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں، بلکہ آپ سے قبل انبیاء و مرسلین اور ان کی امتوں پر بھی آ چکا ہے، اور انہوں نے صبر و تحمل سے اس کا مقابلہ کیا، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے ظالموں کو عذاب کے اندر مبتلا فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام اور ان کے جو امتی تھے اللہ نے انہیں عزتوں سے نوازا۔ تو تسلی یہ ہے، سبق یہ ہے کہ آپ بھی کچھ صبر و تحمل اور اذیتوں کو برداشت کریں اور دین کا کام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ دین غالب ہو کر رہے گا اور ظالم مٹ کر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے کے لیے ہی تھا۔ یہ آیت بنی اسرائیل میں اتری، لیکن جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکے میں تھے، لوگ ستا رہے تھے، تو آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے، اور چند ہی سالوں بعد 8 سالوں کا عرصہ ریورس جب وہ وقت آتا ہے، تو جہاں سے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے پر مجبور کیا گیا، وہی مسلمان پھر پورے علاقے پر غالب آ گئے، اور یہ آیت پڑھتے ہوئے اندر تشریف لا رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل، جاء الحق وزہق الباطل۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے کے لیے ہی ہے۔ یہی صورتحال حضور کے زمانے میں موجود ہے، تو بعد کے زمانوں میں بھی رہی، اور مسلمان ان کا مقابلہ کرتے رہے، اور کبھی بھی اس مقابلے سے پیچھے نہ ہٹے اور نہ ہٹیں گے۔ اسی تناظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ دیکھیے، ان کی قوم بھی بت پرست تھی، انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے ان کو نہ مانا۔ دلیل کے طور پہ ایک واقعہ رونما ہوا کہ حضرت ابراہیم نے سارے بت توڑ کر بڑے بت سے سوال کا کہا۔ وہ اس کو پوچھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، سمجھ گئے تھے، اس کے باوجود ان پر جو گمراہی ہے وہ مسلط رہی، اور انہوں نے بجائے اپنے بتوں کو چھوڑنے کے حضرت ابراہیم کو ہی آگ میں ڈالا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے، اذیتیں سہتے رہے، اور بالآخر ان اذیتوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دور فرما دیا۔ وہ بظاہر آگ میں گئے، لیکن ہم نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ بظاہر آپ کو جلانا چاہتے تھے، ہم نے آپ کو وہاں سکون اور اطمینان دے دیا۔ یہی کچھ دیکھیے کہ بظاہر مکے کے لوگوں نے آپ کو اپنے علاقے اور سرزمین سے نکالا،
لیکن جب حضور مدینے گئے تو مکہ مکرمہ سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ مدینے میں اللہ نے عطا فرما دیے، مکے سے زیادہ جان نچھاور کرنے والے لوگ اللہ نے مدینے میں عطا فرما دیے، اور مکے کے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے مہاجرین بن کر، انہوں نے بھی حضور کا بھرپور ساتھ دیا، اور پھر یہ پوری جماعت مل کر دوبارہ اس علاقے پر غالب آئی اور اللہ کے دین کو غالب کیا گیا، اور سارے بتوں کو ملیا میٹ کر کے توڑ کر کعبۃ اللہ سے نکال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جب یہ بات آئی کہ انہیں آگ میں ڈالا جائے تو آگ خوب سلگائی گئی، ہر بندے کو اس میں حصہ ڈالنے کا کہا گیا، حتیٰ کہ بعض جانوروں نے اپنا حصہ ڈالا، جیسے کہ گرگٹ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آگ جب جل رہی تھی تو وہ پھونکے مار رہا تھا۔ تو احادیث طیبہ میں اسے فاسق جانور قرار دیا گیا کہ یہ نبیوں کے خلاف گیا، اور حکم ہو گیا جہاں یہ مل جائے اسے مار دو۔ تو گرگٹ کو لوگ مار دیتے ہیں، وہ رنگ بھی بدلتا رہتا۔ تو ہمیں اگرچہ کہ ہماری ہمت اور طاقت سارے نظام کو بدلنے کی نہیں، لیکن اپنے حصے کا کام کرنے کا حکم ہے، تو اس نے نفی میں کام کیا تو وہ سزا کا حقدار بنا۔ اور جب حضرت یوسف کو بیچا جا رہا تھا بازار مصر میں، تو ایک بڑھیا خریدنے کھڑی ہوئی تھی، لوگ کہنے لگے کہ تو اس کی قیمت تو ادا نہیں کر سکتی، کہا بس میرا نام اس کے خریداروں میں آ جائے۔ تو ہم اگرچہ کہ پورا نظام سمیٹ نہیں سکتے، لیکن کم سے کم حق کی حمایت کرنے کے لیے تو کھڑے ہو سکتے ہیں کہ کل کو جب نام حامیین کا آئے کہ یہ حق کی حمایت کرنے والے لوگ تھے، تو اللہ تعالی ہمیں اسی کے توفیل بخش دے۔ آج جیسا کہ یہ ریلی کا انتظام ہوا، بظاہر اس ریلی کے اوپر بھی لوگوں کا اعتراض ہے، یا مارچ پر بھی، کہ یہ کیا کریں گے، مسئلہ تو فلسطین میں ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے، آپ احتجاج جو ہے تبت سینٹر پہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ کہ ہمارے اس کام سے وہ اثر و رسوخ نہیں ہو سکے گا، لیکن کم سے کم اس بات کا اظہار تو ہر بندے کو کرنا چاہیے کہ جو غلط ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، جو ظلم ہے اسے مٹنا چاہیے، اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ ہر ایک کو اپنے طاقت اور اپنے اہتمام اور انتظام سے اس مسئلے کو اجاگر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من رعا منکم المنکر فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کسی غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، اپنے پاور سے اسے تغیر کر دے، ہٹا دے، مٹا دے۔ اور اگر نہیں کر سکتا فبلسانہ، تو اپنی زبان سے ادھر کہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرے، اور نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنے دل میں اسے برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، کہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے۔ لیکن اس کے مخالف جانا، اس کے خلاف جانا، اس کو برا کہنا، تو یہ ایمان کا درجہ جو آخری ہے اس سے بھی نیچے کی بات ہوگی۔ تو ہر بندہ اپنی طاقت اور اپنے انتظام کے مطابق اس غلط کو غلط کہے، اور حق کو حق کہے، اور حق کو غالب کرنے کی کوشش کرے۔ تو حضرت ابراہیم کو بھی انہوں نے آگ میں ڈالا، تو حضرت ابراہیم تکلیف میں تھے، اذیت میں تھے، اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ ایک چال چلی تھی، یعنی ان کے ساتھ برا کرنے کی سوچی تھی۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان چال چلنے والوں کو ہی ناکام کر دیا، ہم نے ان فریب اور تکلیف دینے والوں کو ہی نقصان میں مبتلا کر دیا، انہیں خائب و خاسر اور ناکام کر دیا۔
چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم کو جلا کر اپنے بتوں کا حق ہونا ظاہر کریں کہ دیکھو جو ان کے خلاف گیا وہ سزا کا اہل ہے، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم کو بچا کر ان کی ساری چالوں کو پلٹ دیا۔ دیکھو جو ابراہیم کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، اور تمہارے اتنے سارے بت سارے باطل ہیں، وہ انہیں جلا نہ سکے، اور اللہ جو ایک ابراہیم کا رب ہے اس نے اپنے بندے کو بچا لیا۔ یعنی جس بات کو وہ اپنے حق میں کرنا چاہ رہے تھے، اللہ نے اسے ہی بدل کر ان کے خلاف کر دیا، اور لوگوں پر حق ظاہر ہو گیا کہ ابراہیم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ سبحان اللہ، وہ قادر مطلق ہے، جب چاہے معاملات کو تبدیل فرما دے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے ہمیشہ صحیح راہ کو اختیار کیا جائے، ہمیشہ درست کام کو ہی اختیار کیا جائے، کیونکہ جو خراب کام ہے وہ ایک نہ ایک دن پلٹ کر ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ جب ہی کہا گیا جھوٹ نہ بولو کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، برائی نہ کرو کہ ایک برائی کو چھپانے کے لیے 10 برائیاں کرنی پڑیں گی، تو اس برائی کو، اس برے عمل کو کرو ہی نہیں، اس سے دور رہو۔ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ابراہیم کو نجات عطا کر دی، وَلُوطًا، اور ہم نے لوط کو بھی نجات عطا کی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سرزمین کی طرف لے گئے کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے، لِلْعَالَمِينَ، سارے جہاں والوں کے لیے۔ اب یہ جو حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے یہ عراق کا ہے، اللہ نے انہیں آگ سے بچا کر اس قوم سے نجات دی اور ایک ایسی قوم کی طرف لے گئے، ایک ایسی جگہ کی طرف لے گئے جہاں اللہ نے برکت رکھی۔ تو وہ کہاں گئے تھے؟ وہ ملک شام، فلسطین ہی گئے تھے، اور آج بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آرام فرما ہے۔ لوط علیہ السلام بھی ایک دور بستی عراق کے قریب صدوم نام کی بستی ملتی ہے، اس میں رہتے تھے۔ ان کی قوم بھی برے کام کر رہی تھی، ان کے قوم بے حیائی کے کام کر رہی تھی، اپنی خواہشات نفس مردوں سے پورے کر رہے تھے۔ اس کو لواطت کرنا کہتے ہیں، اغلام بازی کہتے ہیں۔ یہ بہت برا عمل اور اللہ کے عذاب کا سبب، اللہ کی ناراضگی کا سبب۔ نبی لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، لیکن باز نہ آئے، اور حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان فرشتے آئے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی اس عمل کو کرنے کی کوشش کی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط اور چند ایک مسلمانوں کو کہا کہ آپ بستی صدوم سے نکل کے ملک شام کی طرف چلے جائیں، اور جب آپ جائیں تو پیچھے پلٹ کر ظالموں کی طرف نہ دیکھیں، کہ جو دیکھے گا وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ نے راتوں رات لوگوں کی تربیت کی، مسلمانوں کو بتایا، اپنے اہل خانہ کو بھی لیا، اور خاموشی سے رات کو اللہ کے حکم پر ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے۔ جب یہاں سے گئے تو ایسی صورت میں ان کی بیوی وہ پلٹ کر دیکھتی ہے، اور اس نے کچھ راز فاش کر دیے تھے، وہ بیوی بھی اس عذاب میں مبتلا ہو گئی، اسے بھی ہلاک کیا گیا۔ اور کیسے ہلاک کیا گیا؟ آگ کے پتھر برسے، پتھر تھے اور وہ آگ ان میں لگی ہوئی تھی۔ قادر مطلق ہے، جیسے گندک کے پتھر ہوتے ہیں، پٹاس اور اس طرح کی جو مختلف مادے ہیں جو آپس میں ملائیں تو آگ جل جائے، مختلف قسم کے جو ایٹمی مواد ہے وہ جو زمین سے برآمد ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس نے انہی چیزوں کو، اس طرح کے مادوں کو آسمان سے برسایا، ان کے گھروں میں آگ لگ گئی، جل گئے۔ پھر فرشتے آئے اور اس پوری بستی کو زمین سے اکھیڑ کر آسمان کی طرف لے جا کر پلٹ کر زمین پہ دوبارہ گرایا، وہ زمین کے نیچے دب گئے۔
پھر اس کا اثر اس کے قریب جو سمندر یا دریا تھا اس پر بھی پڑا، اور اس کی کیفیت جو سمندر کی ہوتی ہے کہ اس میں حیات ہو، یعنی کہ مچھلیاں ہوں، دیگر چیزیں ہوں، وہ ساری بھی ختم کر دی گئی، حتیٰ کہ پانی کی کیفیت کہ وہ اپنے اندر لوگوں کو جذب کر لے، ڈبو لے، وہ بھی ختم کر دی۔ اور وہ پانی آج البحر المیت، ڈیڈ سی کے نام سے ان کے علاقے کے قریب موجود ہے، جسے آج بھی لوگ بظاہر گھومنے جاتے کہ وہاں تیرتے ہیں تو کوئی بندہ ڈوبتا نہیں ہے، تو اسے جو ہے بہت سارے لوگ پکنک پوائنٹ بنا کر جا رہے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ ان عذاب والوں سے، عذاب والی جگہوں سے دور رہو۔ یہی کچھ آج سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے کہ کچھ عرصے قبل ایک گانے باجے کا کنسرٹ ہوا، پروگرام ہوا، اور وہ اس بستی کے قریب ہوا جس بستی میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو عذاب آیا تھا، پہاڑ۔ انہوں نے ان کو لائٹنگ کر کے سجایا، سنوارا، اور وہاں پہ بڑا پروگرام ناچ گانے کا رکھا۔ یہ عرب میں ابھی کچھ عرصے قبل، ہو سکتا ہے 6 مہینے 8 مہینے یا سال بھر کی بات ہوگی، انہی عرصے کے اندر یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ حدیث بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے آ رہے تھے اور قوم سمود کی بستی سے گزرے، تو کچھ قافلے کا حصہ پہلے چلا گیا، پیچھے سے حضور تشریف لا رہے تھے، تو جو لوگ وہاں پہنچے تو وہاں ایک کنواں پایا، تو انہوں نے کنویں سے پانی نکال کر جو آٹا دستیاب تھا اسے گوندھا کہ قافلہ پیچھے سے آئے گا تو پھر کھانا وغیرہ پکا لیں گے ادھر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اعلان فرمایا کہ جو پانی ڈال کر آٹا گوندھا گیا ہے وہ سارا آٹا ضائع کر دو، اور اپنے سروں پر کپڑے ڈال لو، دیکھو نہیں ادھر، اور یہاں سے جتنا جلد ہو سکے نکلو کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے۔ آج گلوبل اعتبار سے، بین الاقوامی سطح پر ان جگہوں کو بعض اوقات گھومنے پھرنے کی جو ہے جگہ بنایا گیا ہے، پکنک پوائنٹ بنایا گیا ہے، اور وہ جو 7 عجائبات ہیں، جیسے مصر کا اہرام مصر، تو ایک عجوبہ قوم سمود کی بستی کو بھی قرار دیا گیا، ڈیڈ سی کو بھی اسی طرح لوگ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے ان علاقوں سے اپنے پیاروں کو نجات عطا فرمائی، ان علاقوں سے دور رہو۔ ہمیں بھی حکم ہے پھر، یہ تو وہ بستیاں ہیں، وہ عمل کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوئے، قوم مسلم کو کہا گیا اس سے دور رہو، اس سے دور رہو۔ آج جس بستی کی طرف بھیجا گیا، جسے فلسطین کہا جاتا ہے، غزہ کہا جاتا ہے، قرب و جوار کی بستیاں کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی بستی کے قریب ہوگا، اور یہ ساری قوم جو الہامی مذہب کے لوگ ہیں وہ سارے اس علاقے کو اپنے لیے مرکز مانتے ہیں۔ یہودی اسی وجہ سے لڑ رہے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین ہے، اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی فلسطین میں ہی ہوئی ہے، اور مسجد اقصیٰ اور اس کے قرب و جوار بیت المقدس کے اندر حجرہ مریم مشہور ہے، جو آج بھی موجود ہے، کہ جس مقام پہ حضرت بی بی مریم نماز ادا کرتیں، روزے رکھتیں، نیکیاں کرتیں، اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا، اور وہیں پہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ تو یہ سارے لوگ اس بستی کو بہت ہی اپنے لیے برکت والا سمجھتے ہیں، اور واقعی احادیث طیبہ اور دیگر روایات کے مطابق یہ جگہ اللہ نے اس کو برکت والا قرار دیا۔ جیسے یہاں پہ برکت کا لفظ فرمایا، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہم نے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ،
ہم نے آپ کو سیر کرائی رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، وہ مسجد اقصیٰ کے جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی. وہ کیا برکتیں ہیں؟ احادیث طیبہ میں آتا ہے، حضور نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ جبریل امین آسمان سے ساری کتابیں لے کر آئے اور انہوں نے ملک شام کی سرزمین پر رکھ دیا. یعنی کہ انبیاء اور مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اللہ نے یہاں سے جاری فرمایا. اور ایک روایت کے مطابق یہی وہ سرزمین ہوگی جہاں میدان محشر لگایا جائے گا اور پھر قرب و جوار کی ساری زمینوں کو چٹیل اور سپاٹ کر دیا جائے گا اور سارے پہاڑ اور ساری جگہیں بالکل سیدھی کر دی جائیں گی، اور وہاں سارے لوگوں کو حکم ہوگا کہ آپ اپنی اپنی قبروں سے نکل کے یہاں پہنچو، اور پھر وہاں حشر و نشر کا انتظام جو بھی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا فرمائی، اللہم بارک، اے اللہ تو برکت عطا فرما فی یمننا و شام، ہمارے یمن میں اور شام میں، ہمارے مد اور برتنوں میں. تو کسی نے اسی دعا کے دوران کہا یا رسول اللہ فی نجدنا، ہمارے نجد موجودہ جگہ ریاض جو سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے، کہ اس کے لیے بھی دعا فرمائیے. آپ نے دوسری مرتبہ پھر شام اور یمن کی دعا کی اور نجد کی دعا نہیں کی. پھر تیسری مرتبہ بھی، پھر جب اس فرد نے تیسری مرتبہ ریکویسٹ کی تو حضور نے فرمایا وہاں سے تو زلزلے ہوں گے اور شیطان کے 2 سینگ برآمد ہوں گے. تو بعض علماء اسی طرف گئے ہیں کہ یہ جو آل سعود کا جو سلسلہ ہے، انہوں نے بہت سارے کام ایسے کیے ہیں جو پرانے زمانے میں عرصے تک اس پورے حجاز میں موجود نہیں ہوئے. اور یہ سعود اور آل سعود کے جو لوگ ہیں یہ مسلسل اسی راہ اور ڈگر پہ جا رہے ہیں جس سے مسلمانوں میں عقیدے کے اعتبار سے بھی، معمولات کے اعتبار سے بھی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں. ایک ان کے جو بادشاہ گزرے ہیں ان کا تو باقاعدہ خط اور تحریری جو ہے وہ اقرار نامہ بھی منظر عام پر عرصے دراز سے موجود ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اقرار کیا کہ ہم یہ فلسطین برطانیہ کو دینے کے لیے ہزارہا مرتبہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جگہ ان کو دے دی. یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ آل سعود بعد کے سارے لوگ فلسطین کے حوالے سے بات چیت نہیں کرتے، کہ انہوں نے باقاعدہ انتظامی سطح پر معاہدات کے تھرو فلسطین کے لیے انہوں نے اقرار کیا ہے. اور وجہ اس کی پیچھے جو تاریخی بتاتے ہیں کہ یہ حکومت ان کی نہیں تھی، یہ سلطنت عثمانی کو توڑ کر بنائی گئی 1919 اور اس کے قرب و جوار میں. جب ان کی سربراہی دی گئی ہے تو معاہدات کیے گئے ہیں، تو ان معاہدات کے اندر کچھ علاقے جات کی بھی بات کی گئی ہے. تو اس کے اوپر ہمارے پرانے بزرگوں کے اندر عالموں نے کتابیں بھی لکھی اور وہ خطوط کے نقوش بھی پیش کیے ہیں کہ یہ خط دیکھیے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں اور یہ اقرار نامے موجود ہیں. ایک ہمارے پرانے عالم دین علامہ نجم مصطفی صاحب، ان کی کتاب حق منزل کی تلاش، اس کے اندر وہ خط بعین ہی نقل کیا گیا. اور ابھی چند دنوں قبل جب یہ ابھی سلسلہ چل رہا تھا اور سعودی عرب کوئی درمیان میں بات چیت نہیں کر رہا، تو علامہ اشرف آصف جلالی، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنی پوری ایک وعظ کیا اور اس خط کا تذکرہ کیا کہ یہ عرب ممالک کے لوگ فلسطین پہ بات کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ انتظامی سطح پہ یہ باقاعدہ اقرار کر چکے ہیں، معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم فلسطین پہ بات نہیں کریں گے. ہم نے یہ علاقہ برطانیہ اور ان کے دیگر جو حواریین ہیں ان کے سپرد کر دیا ہے، ہماری طرف سے آئندہ بات چیت نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ وہاں سے کوئی اس کے اوپر مکالمہ نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی کرے تو اسے جیل میں ڈالا جاتا ہے. جیسے کہ درمیان میں ابھی رمضان اور رمضان سے قبل کے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ کسی نے بھی فلسطین کی بات کی یا جھنڈا اٹھا لیا یا کیپ پہن لیا تو اسے سیدھے اٹھا کے جیل کسٹڈی کری اور ان کو پھر ڈیپورٹ کر دیا گیا کہ جاؤ باہر جاؤ، یہاں اس کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کے برخلاف اب ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو وہاں ہیں شام کے، اپنے بچے لٹا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو لٹا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سکون میں ہیں، سکون میں اپنے جگہ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں.
اور ان کے پیش نظر شہادت اہم ہے، وہ اس کو کر رہے ہیں اور اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہے. کیوں؟ کہ اللہ نے اس جگہ پہ برکت عطا فرمائی. تو بعض لوگ جیسے یہاں پہ انجینئر مرزا اور اس طرح کے جو جاوید احمد غامدی جو بظاہر مفکر نظر آتے ہیں لیکن کہیں کہ وہ عالم فاضل دیندار کہیں سے بھی نہیں ہیں اور نہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ سارے لوگ اس فکر اور سوچ کو لوگوں میں پروموٹ کر رہے ہیں کہ بھائی لڑائی کیوں کر رہے ہو، یہ جگہ انہیں دے دو، یہ جگہ انہیں دے دو، اور جو مسلمان وہاں موجود ہے وہ اٹھا کر آپ مسلمان ممالک میں شفٹ کر دو. آپ نے مہاجرین افغانستان کے لوگوں کو بھی تو جگہ دی تھی نا، فلاں کو بھی دی تھی، تو آپ فلسطین کے لوگوں کو بھی دے دو. یعنی جہاد کی بات نہیں کر رہے، ان سے اپنے حق کی بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ جگہ انہیں فراہم کر کے ان کے لیے راستے صاف کرنے کی بات کر رہے. اب یہی چیز سعودی عرب میں تسلسل سے چل رہی ہے اور کبھی منظر عام پہ آتی ہے کبھی نہیں آتی. ایک پوری نیوم سٹی بن رہی ہے جو کہ بالکل سعودی عرب کے اندر سے ہوتی ہوئی خیبر اور وہاں سے یہ جو ان کی پٹی اسرائیل کی ہے وہاں تک جا رہی ہے، اور اندرون خانہ وہ دا گریٹر اسرائیل کے نام سے ایک سلسلہ کہ بھئی یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہماری جگہ. دیکھیے اگر جگہ کو مانا جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کی شریعت منسوخ ہو چکی، اس کے بعد تو عیسائیت آ گئی. حضرت عیسیٰ کو ماننا تھا، انہوں نے ان کو بھی نہیں مانا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خاتم النبیین ہیں، اب ان پر لازم ہے کہ وہ ان پر ایمان لائیں. لیکن بہرحال وہ نہیں لا رہے تو گویا اپنی تعلیمات سے خود پھر رہے ہیں، کیونکہ تورات کا تذکرہ خود قرآن میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضور کا تذکرہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور کا تذکرہ کیا. تو اب ان پر ایمان لانا تھا، لیکن وہ اپنے مذہب و مسلک پہ قائم و دائم ہیں. ایسی صورت کے اندر جو قرآن کا ہمیں بیانیہ ملتا ہے 7ویں پارے میں وہ یہ ملتا ہے کہ تمہارے مخالف جو یہودی ہیں وہ اور جو مشرکین ہیں وہ سب سے زیادہ تمہارے لیے شدید نفرت کرنے والے ہوں گے. اشد عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، تم ضرور پاؤ گے مسلمانوں سے شدید نفرت کرنے والے وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مشرکین ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے. آج دیکھیے کہ یہ دونوں جماعتیں یہ کام کر رہی ہیں. آج بھارت کا جیسے انڈیا کا مسئلہ ہوا تو ایک یہاں بھی تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے، اور سوشل میڈیا پہ وہ موجود بھی ہے. تقریر ابھی کسی مولانا نے کی ہے ہندوستان کے اندر، اور وہ یہ کہ بھائی آپ ہندوستان کی اگر آرمی تھک گئی ہے ہمیں بلا لے، ہم مدرسے والے سرحد کی حفاظت کرتے ہیں، اور پاکستان کے ادھر اگر جبرائیل بھی چلے گئے نا یہاں آنے کے لیے تو ہم ان کو بھی آنے نہیں دیں گے اور ہم سب حفاظت کریں گے. ان کی حمایت اپنے ملک کے لیے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اتنی حمایت کے دین کے مسئلے سے باہر نکل جائیں اس کی اجازت کب ہوگی؟ کیا آپ جبرائیل کا مقابلہ کرو گے؟ کیا آپ جبرائیل کے لیے یہ بات کہہ رہے ہو؟ یعنی جبرائیل علیہ السلام فرشتے کا آپ یہ تو فرشتہ تو اللہ کے حکم پہ آئے گا، کیا آپ اس کو روک سکتے ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ بعض لوگ اسلامی لبادے میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں اور اپنی فکر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے لوگوں سے واہ تو لے رہے ہیں، لیکن کل قیامت میں اس کا جواب ان سے بن نہیں پڑے گا. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حق کو ہی فالو کرے، حق کو ہی مانے. اللہ مسلمانوں کی حمایت فرمائے، ان کو سربلند فرمائے، دین کی سربلندی فرمائے. آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے. 100 سال پہلے تھے جو لوگ وہ موجود نہیں ہیں، اور اسی طرح جو آج اپنی واہ کرنا شہرت کے لیے سارے کام کر رہے ہیں کل وہ بھی نہیں بچیں گے. اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.